السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ آج کا جو موضوع ہے وہ سورہ اخلاص سے متعلق ہے۔ یہ قرآن کی مختصر صورتوں میں سے ایک ہے، وہ بڑی ہی جامع اور اللہ کی خاص صفتوں کا بیان ہے۔ اس میں میں اللہ کی توفیق سے کوشش کروں گا آپ کے سامنے 5 سے 6 منٹ میں اس کی بنیادی باتوں کو رکھ سکوں۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ لگائیں کہ آپ نے اس کو 1/3 قرآن کہا، یعنی جو شخص اس کو پڑھے گا اس کو 1/3 قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا۔ یعنی قرآن کے 3 حصے کیے جائیں تو 1 حصہ پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے، یعنی تقریباً 10 پارے۔ تو ہم میں سے کوئی اتنا عاجز نہ ہو جائے کہ اس کو دن میں کچھ دفعہ نہ پڑھے، اتنا اس کا ثواب ہے، بلکہ اس کے پڑھنے کا، صبح و شام پڑھنے کا، ہر نماز کے بعد اس کا پڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اور صحابہ کرام کا اس کے ساتھ یہ تعلق تھا کہ وہ ہر رکعت میں جب سورت پڑھتے تھے تو اکثر صحابہ جو تھے ختم جب سورت کرتے تھے تو آخر میں یہ سورت پڑھتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری اس کے ساتھ محبت تمہیں جنت میں داخل کرے گی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس سورت سے جو محبت کرتا ہے وہ اس کو جنت میں لے کے جائے گی، اتنی اس کی فضیلت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے اور وہ میری اولاد ثابت کرتا ہے، جبکہ میں ایک ہوں، میں بے نیاز ہوں، نہ میری کوئی اولاد ہے نہ میں کسی کی اولاد، اور میرا ہمسر کوئی نہیں، میری برابری کرنے والا کوئی نہیں۔ تو یہی اس کا مطلب ہے، اس صورت کے اندر یہ بات ہے، میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں۔ قل هو اللہ احد، یہ اس کی پہلی آیت ہے۔ کہہ دیجئے اے نبی وہ اللہ ایک ہے۔ اب اس میں توحید ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ اتنا پسند ہے۔ شرک اس کے اپوزٹ ہے، شدید ناپسند ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ سارے گناہ معاف کر سکتے ہیں لیکن شرک نہیں معاف کریں گے۔ اور جو شرک پہ مرے گا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہوگا، یعنی اللہ کے علاوہ بھی اللہ والے اختیارات کسی کے مانتا ہوگا، اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتا ہوگا مدد کے لیے دعا میں، تو وہ شرک پہ اگر مرے گا تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ یہ جو ہے نا گناہ معاف نہیں کریں گے۔ اور اس کے یعنی جو توحید ہے اس کے الٹ اللہ تعالیٰ کو نہایت پسند ہے یہ بات۔ مطلب جو شخص اللہ کو اکیلا مانتا ہے، بنیادی طور پہ وہ اس بات کو جان چکا ہوتا ہے کہ اس پوری کائنات کو پیدا کرنے والے، اس کے اندر ایک ایک چیز کو پیدا کرنے والے، ان کا خیال رکھنے والے، ان کو پالنے والے، ان کو تھامنے والے، ان کو قائم رکھنے والے اللہ تعالیٰ ایک ہی ہیں۔ پھر جب یہ وہ جان لیتا ہے تو پھر یہ بھی وہ جان لیتا ہے کہ سب کو پیدا کرنے والے تو اس کو بھی پیدا کرنے والے اللہ ہی ہیں، اس کو بھی پالتے اللہ ہی ہیں، اس کو ہر چیز وہی دیتے ہیں، اور اس کے رب بھی وہی ہیں۔ تو پھر وہ اس کو ایک دفعہ موت بھی دیں گے اور پھر دوبارہ اٹھائیں گے بھی قیامت کے دن، اور پھر اس کے سامنے انہوں نے مطلب ہے کہ انسانوں نے اللہ کے سامنے حساب بھی دینا ہے۔ تو پھر انسان پھر الٹیمیٹ اس بات پہ آ جاتا ہے کہ اس نے صبح کرنی ہے یا شام کرنی ہے، اس نے اس بات پہ اپنے آپ کو سیٹ کرنا ہے، اپنی پریورٹی کو سیٹ کرنا ہے کہ وہ ایسے عمل کرے جو قیامت کے دن اس کے کام آئے، یعنی اچھے اعمال اللہ کو بھیجے تاکہ وہاں پہ اس کو پریشانی نہ ہو، وہ خوش ہو اور جنت اس کو ملے اور جہنم سے بچا لیا جائے۔ اور یہی عقل مندی ہے، یہی بہت بڑی عقل مندی ہے۔ جو انسان اس کوشش میں لگ جاتا ہے، اس کی تقدو، اس کی جد و جہد یہ ہوتی ہے کہ اس نے اللہ کو خوش کرنا اور ایسے اعمال سے بچنا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، تو وہ عقل مندی کی انتہا پہ ہوتا ہے۔ اگر غور کیا جائے وہ جنت کو حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ توحید اس کے اندر ہے، اس کے اندر بہت کچھ بولا جا سکتا ہے، میرے پاس ٹائم تھوڑا کم ہے، میں آگے چلتا ہوں۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بے نیاز ہے۔ بے نیاز کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر چیز کو اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، یعنی ہر چیز اللہ کی محتاج ہے، اللہ تعالیٰ کو
اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد کا مطلب ہوتا ہے کہ نہ ان کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، یعنی اس میں مطلب یہ صفت، یہ جو خامی ہے، یہ انسانوں کے ساتھ، یہ جو مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہیں ان کے ساتھ، اللہ کے ساتھ یہ بات نہیں ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور ان کا کوئی ہمسر نہیں۔ ہمسر کا مطلب ہوتا ہے کوئی برابری کرنے والا نہیں یا کوئی ان کی مثل نہیں۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 11 میں ہے لیس کمثلہ شیء، ان جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو یہ اسی کی تفسیر کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اللہ جیسا کوئی نہیں۔ اس کو بندہ سوچے بیٹھ کے تو ایک دفعہ انسان سوچتا ہے کہ یہ گمان سے باہر بات ہے کہ ان جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ ان کو سمجھنا تو اتنا سمجھ لو کہ وہ جب کسی کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ کیسے ہوتا ہے؟ پلک جھپکنے میں ہو جاتا ہے یا اس سے بھی کم وقت میں ہو جاتا ہے، اور کوئی چیز ان کے اختیار سے باہر نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، اپنی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا اللہ یا حی۔